یہ اور گورنمنٹ کی کسی ایجنسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، کیونکہ آج کل ان کے سر پہ سوار ہے ISI۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو آج ٹی وی کے ہیڈ آفس پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا، جو وہ لائیو دکھا رہے تھے، تو وہ بھی کیا کسی اور کے لوگ تھے؟ وہ ان کے اپنے الیکٹڈ ناظمین اور وہ لوگ کلیشن کوپ سے فائرنگ کر رہے تھے اس پہ۔ تو اس طرح کے جھوٹ یہ کب تک بولیں گے؟ میں ان سے کچھ لوگوں کا جواب چاہتا ہوں۔ یہ ہمیں الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں پکڑے لوگ، یا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے خود عبداللہ شاہ جب مرحوم چیف منسٹر تھے اس زمانے میں ان کے ستیلے بھائی اور ان کا بیٹا مرڈر ہوا، اس کے بعد یہ اتنے سال حکومتوں میں رہے، کیا انہوں نے ان کے قاتل پکڑ لیے؟ انہوں نے عظیم طارق کے قاتل پکڑ لیے؟ انہوں نے بدر اقبال کے قاتل پکڑ لیے؟ دیر از اے لانگ لسٹ۔ اچھا، لیکن مرزا صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ نے بھی قرآن اٹھایا، آپ نے بھی قرآن سر پہ رکھا، انہوں نے بھی اپنے سر کو قرآن لگایا اور قرآن کی تلاوت ایک آیت جو ہے اس کا تلاوت کی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے جو قرآن اٹھایا تھا تو انہوں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دے دیا ہے؟ یہ پورے مطلب ہے کہ میں آج اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں سمجھتا ہوں کم ہے، اور کہ اللہ نے ایک سچ اور جھوٹ کو عیاں کر دیا ہے سامنے۔ جس نے بھی آج یہ ٹیلی ویژن، میں دعا کرتا ہوں خدا کرے کہ ہر ایڈلٹ نے یہ دیکھا ہو۔ آج ٹی وی پہ یہ شو جو مداری کا چل رہا تھا، اور وہ آج یہ ٹی وی جس نے بھی دیکھا ہے اس نے آج فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ڈاکٹر ذوالفقار سچا ہے یا یہ مداری سچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، محمد مالک صاحب آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی مالک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے، لیکن دو انہوں نے جو باتیں کی وہ لگتا ہے کہ آپ کی بات کے جواب ہیں، اسی میں آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے لیٹر میں ٹونی بلیئر کو یہ لکھا کہ آپ ISI کو ڈسبینڈ کرائیں۔ آج ان کی اسپیچ کا بڑا زیادہ ایمفسس اس بات پہ تھا کہ میں اپنے تمام لاکھوں جو میرے پارٹی ممبرز ہیں ان کو فوج کے حوالے، اور اگر فوج ISI اور ISI کو نام لے کے 5-6 باری جنرل پاشا کا نام لے کے فوج ISI اور MQM اگر یہ اکٹھے ہوں تو یہ کسی بھی سپر پاور سے بڑی طاقت ہے۔ ایک یہ دوسرا، آپ نے ایک الزام لگایا تھا جب آپ نے قرآن شریف سر پہ رکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا تو ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ امریکہ ہی شاید ان کو مروائے گا اور جو امریکہ کی سازش ہے۔ تو ایک تو یہ جواب، اور دوسرا کیا یہ کوانسیڈنس ہے آپ کے خیال میں کہ جب آپ نے الزام لگائے تو اس کے بعد انہوں نے یہ سازش نکالی باہر کہ ایک بین الاقوامی سازش چل رہی ہے جس میں وہ قتل ہو سکتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، میرے پاس صرف ایک وہ لیٹر نہیں ہے جس میں انہوں نے ISI پہ اپنی جو چڑ ظاہر کی ہے یا ISI کے خلاف کیا ہے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 12 اگست کا لیٹر لکھا ہوا ہے لندن سے، اس میں بھی یہ جو ہے، جو اس کا افیکٹو پورشن ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایڈریسنگ دا نیشن مسٹر حسین سیڈ دیٹ متحدہ قومی موومنٹ MQM, the political party that emerged from the poor and middle class masses, was never accepted by the Pakistani establishment, the army and the inter-services intelligence agency ISI۔ مطلب یہ ہر لیٹر میں ان نے یہ چیز ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ISI یا آرمی یا اسٹیبلشمنٹ بہت ہی ایسی خراب چیز ہے جو کہ بڑی ظلم یہاں کر رہی ہے۔ 7 اگست کا 2000 کا بھی لیٹر ہے، اس میں وہ اردو میں ہے، اس میں بھی یہ ہے۔ اس خط کے ذریعے میں آپ کی توجہ ISI کے ایک نئی سازش کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس پر گزشتہ کئی ماہ سے عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سازش کے تحت ISI نے کراچی میں اپنے زر خرید اسپانسرڈ اخبارات کے ذریعے MQM اور مہاجروں کے خلاف میڈیا ٹرائل، مطلب اس طرح کی باتیں کر کے، مطلب آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا فارن انوالومنٹ کیوں چاہتے ہیں اپنے ملک میں، اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی ابھی باتیں میرے پاس تو ان کی ہر کی بھی بات کا کانٹرڈکشن میرے پاس موجود ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان کو مروا دے گا، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ مجھے مروا دے گا۔ اب آپ میرے لیے
تو ان کے ایکس ناظم صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذوالفقار سے 7 بجے کے بعد بات نہیں کی جائے، اور میں نے کہا تھا کہ کسی ٹائم پہ بھی آپ ان کے لیڈر سے بات کریں گے تو بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج آپ نے اسکرین پہ ان کی حالت دیکھ لی کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ کوئی بھی سین نارمل آدمی اس طرح کبھی بات کرتا ہے جس طرح یہ بات کر رہے تھے؟ آپ لوگوں کو میں آپ کے نیشن کی خاطر میں آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ بہت معزز لوگ بیٹھے ہیں، بڑے پولیٹیکل مائنڈ بیٹھے ہیں اور جن کے لیے مجھے دلی عزت ہے، آپ خدا کا واسطہ نیشن کو یہ بتائیں کہ کوئی رنگ کارڈ ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے یا ذہنی مریض ہی اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے جس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو دعا کرتا ہوں اور پوری نیشن کو میں یہ التجا کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ ان کی ذہن کا کوئی علاج کروائے اور ان کو ٹھیک کرائے تاکہ یہ اس نیشن کو مس گائیڈ نہ کر سکیں۔ مرزا صاحب یہاں پہ ناصر علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کوئٹہ رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ناصر علی شاہ صاحب، آپ نے مرزا صاحب کی پہلی بھی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی، پھر آج آپ نے الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی، اب دوبارہ مرزا صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں۔ قرآن مرزا صاحب نے بھی اٹھایا، انہوں نے بھی اپنے سر پہ رکھا، اور آج الطاف حسین صاحب نے بھی قرآن اپنے سر کو لگایا۔ آپ کے خیال میں؟ رحمان الرحیم۔ میرے صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج پوری پاکستان کی میڈیا نے 6 گھنٹے جو کوریج دی ہے الطاف حسین صاحب کو، اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں جو کہ مجھے میڈیا سے گلا ہے، مگر کوریج نہیں دی گئی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کمشنر آفس پہ حملہ ہوا، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اس کا کوریج ہوا۔ عید کے دن عیدگاہ پہ حملہ ہوا، لوگ اس میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے، میڈیا نے کوریج نہیں دی۔ مگر آج میں نے یہ دیکھا کہ الطاف حسین صاحب کی، جو کہ اپنے کو ایک لیڈر کہتا ہے اور ایک ایسی جماعت سے، میں تو اس کے الطاف حسین کی شکل میں کوئی خطیب مجھے نظر آ رہا تھا، کوئی خطیب، مسجد کا خطیب، اور کبھی کچھ اور مجھے نظر آ رہا تھا۔ اور جو قرآن انہوں نے اٹھایا، اور مرزا صاحب نے اور اس الطاف حسین صاحب کی جو فرق میں بتا دوں، مرزا صاحب نے قرآن کی بڑی احترام کی اور اس نے سر پہ رکھ کے، اس کو چوم کے ایک طرف رکھ کے صرف انہوں نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور آج جو قرآن کے ساتھ ہوا ہے، یعنی میں اس کا جج تو نہیں ہوں، مگر پوری پاکستانی قوم اس کی جج ہونی چاہیے اور اس کو جج کرنی چاہیے کہ قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھو، قرآن ہماری ایسی کتاب ہے جو کہ مقدس کتاب، ہماری سب سے جو آخری کتاب ہے مسلمانوں کی، وہ قرآن ہے، مگر اس کو اٹھا کے بار بار اس کو اٹھا کے کبھی اس کی الٹی طرف اور کبھی اس کی سیدھی طرف، اور پھر آیات قرآن پڑھنا۔ پھر ایک چیز اور آپ نے نوٹ نہیں کی، مجھے تو الطاف حسین صاحب کی باتوں میں کوئی کانسپیرنسی جو کہہ رہا تھا کہ ملک کے خلاف کانسپیرنسی ہو رہی ہے، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ جو انہوں نے واشنگٹن پوسٹ وہی ریفرنس دی جو واشنگٹن پوسٹ نے یا کسی اور برٹش اخبار نے یا امریکن پیپر نے دی، مجھے تو کوئی اس طرح کی بات نظر نہیں آئی۔ صرف مجھے ایک چیز نظر آئی کہ وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ صوبہ پختونخوا کے بھی نام لیا، پنجاب کی بھی نام لی، بلوچستان کی بھی لی اور سندھ کی بھی لی، مگر اس کی باتوں سے مجھے ایک بات نظر آئی کہ وہ جو پشتون ہے، وہ پشتونوں کی میرا خیال ہے کہ وہ جیسے اس نے ٹارگٹ کی اے این پی کو، پھر اس نے ٹارگٹ کی لیاری کو۔ لیاری اینڈ اے این پی مینز پشتون اینڈ بلوچ۔ اب جو کوئٹہ میں پشتونوں کی لاشیں آ رہی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں، میں تو کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، کیا وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا اس کو لیاری والے مار رہے ہیں یا اس کو کوئی اور مارے؟ تو مجھے یہ ضرور، میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا کہ الطاف حسین صاحب نے جو 6 گھنٹے میڈیا کی ضائع کی، اور میڈیا کا ایک چیز اور آپ دیکھ لیں میر صاحب کہ آپ کی 6 گھنٹے میں کتنے کمرشل چلتا تھا، یعنی کروڑوں روپے کی آج نقصان ہوا ہے، مگر ہمیں نظر کچھ نہیں آیا۔ اچھا ذوالفقار مرزا صاحب، یہ اس رائے سے آپ اتفاق کریں گے کہ اس الطاف حسین صاحب کی پریس کانفرنس سے پہلے ایک ایس ایم ایس کمپین تھی، کچھ اخباروں نے خبریں بھی چھاپی تھیں کہ الطاف حسین صاحب کو ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے الزام میں برٹش پولیس نے، MI6 نے ان کو زیر حراست لے لیا ہے اور وہ بھاگ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا ایئرپورٹ سے، لیکن آج کی پریس کانفرنس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ کسی ایجنسی کی زیر حراست نہیں ہے۔
آج تو میرا خیال ہے کہ ایسا لگا کہ وہ بہت ہی مینٹلی اپسٹ ہیں، اور بلکہ ایک ڈی رینج آدمی جیسے ہوتا ہے، اور اکثر ایسی حالت ان کی ہوتی ہے جو مرڈررز پکڑے جاتے ہیں اور پول کھل جاتا ہے تو اس کے بعد ان کی ایسی حالت ہوتی ہے۔ ہاسپٹل سے اگر ہاسپٹل میں ہوتے اور اتنے بیمار ہوتے کہ 7 دن وہ پڑے ہوئے تھے اور کوئی اسٹیٹمنٹ کے بھی قابل نہیں تھے، اور کل اسپتال سے وہ گھر شفٹ ہوئے تھے، تو آج کم از کم کسی کا سہارا لے کے چلتے، اور کوئی اٹھانے والا ہوتا، کوئی بٹھانے والا ہوتا، کوئی بات کرنے میں، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی، کوئی ہکلارے ہوتے۔ آج تو ایسی فراوانی سے وہ گانے بھی گا رہے تھے، ڈانس بھی کر رہے تھے، خواجہ سرا کی طرح ایکٹنگ بھی کر رہے تھے، وہ ہر رول کر رہے تھے آج ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے۔ اچھا جی یہ مسعود شریف، آپ خیبر پختونخوا سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایکس ڈی جی آئی بھی رہے ہیں اور فوج کے سابق افسر بھی ہیں، تو آج ایک آفر کی ہے الطاف حسین صاحب نے کہ ایم کیو ایم کے ورکرز جو ہیں وہ ڈسپوزل پہ ہیں پاکستانی فوج کے اور آئی ایس آئی کے، اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کو ناکام بنانے کے لیے ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بات انہوں نے ضرور کہی تھی، میں آپ کا جواب دے کے 2-4 باتیں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہوں گا۔ اب یہ جو آفر دیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ناٹ ورتھ اے پینی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو جتھے جانے ہوتے ہیں 1947-48 کی آپ ہسٹری لے لیں، جدھر آج پاکستان فوج لڑ رہی ہے، چاہے ناردرن ایریاز ہے، ٹرائبل ایریاز، جدھر بھی ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ ایک اور ڈبیٹ ہے، بٹ اگر یہ ان کو آفر کر رہے ہیں تو آفر کیوں کر رہے ہیں؟ جب وہ وزیرستان کے لوگوں نے آپ کو جو آزاد کشمیر آج آپ کے پاس ہے وہ خود گئے تھے، ان کو کسی نے آفر نہیں ان کو کیا تھا، اپنی بندوقیں اٹھائیں اور گئے، اور آج آپ کے پاس وہی آزاد کشمیر جو انہوں نے لیا تھا آپ کے پاس ہے۔ اس کے بعد 65 وار میں، 71 وار میں میں نے خود دیکھے ہیں وہ جتھے، مجھے بھی ملے تھے جب میں بھی فوج میں تھا جنگ بارڈر لائن پہ۔ تو یہ اگر ہیں تو بھیج دیں جا کے ان کے پاس کوئی وردی پہنا کے۔ آفر کرنا ایسا یہ ڈرامہ، آئی جسٹ کال اٹ اے ڈرامہ، مطلب ان دا سینس کے ڈرامیٹک انداز میں کوئی چیز بیان کرنا۔ بٹ دا پوائنٹ از، دیکھیں ایک چیز، ذوالفقار مرزا صاحب اگر قرآن شریف نہ بھی اٹھاتے تو جو انہوں نے باتیں کی تھیں یا جو کچھ بھی ہے، میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ کریڈیبلٹی ہے، اور کم از کم مجھے کافی حد تک چھوڑ کے شاید انہوں نے ریسنٹ باتیں کی، بٹ اگر پاسٹ میں چلے جائیں تو اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو ریکارڈ پر شاید نہیں لائی گئیں۔ سو دا پوائنٹ از کہ انہوں نے قرآن شریف اٹھایا یقین دلانے کے لیے لوگوں کو کہ جی میں سچ بول رہا ہوں، اور اکثر لوگوں نے سچ مانا اس کو۔ باقی انہوں نے جو الزام لگائے تھے، فار انسٹنس سب سے بڑا سخت الزام یہ تھا کہ کوئی قوت، یعنی امریکہ، جس کو انہوں نے ذوالفقار مرزا صاحب کے ورڈز میں پاکستان کا یعنی مائی باپ، وہ آپ کو توڑنے کے چکر میں ہے اور میں ان کے ساتھ ملا ہوں۔ ابھی آج تک کسی اور کو بھی لے کے قرآن شریف اسی طرح کہنا چاہیے تھا کہ یہ چیز کبھی نہیں ہوئی، پھر لوگ فیصلہ کرتے کہ جی کون سا۔ وہ ذوالفقار مرزا صاحب نے حوالہ دیا تھا الطاف حسین صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کا، دیکھیں اس کا جواب نہیں دیا الطاف حسین۔ اس میں میں یہ کہوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔